گہرے اور خوبصورت جنگل میں ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ شیر رویدار جو جنگل کا بادشاہ تھا اب بوڑھا ہو چکا تھا اور زیادہ وقت اپنے غار میں گزارتا تھا۔ جنگل کے قوانین کے مطابق بادشاہ کو ہمیشہ جوان، عقل مند اور بہادر ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ تمام جانوروں کی حفاظت اور فلاح و بہبود کو یقینی بنا سکے۔ ایک دن شیر رویدار نے اپنی گرجدار آواز میں اعلان کیا کہ وہ اب بادشاہت چھوڑنا چاہتا ہے اور نئے بادشاہ کا انتخاب ایک مقابلے کے ذریعے ہوگا۔ یہ اعلان سن کر جنگل کے تمام جانوروں میں ہلچل مچ گئی۔ سبھی یہ سوچنے لگے کہ کون نیا بادشاہ بنے گا۔ جانوروں میں مشہور 4 کردار خرگوش، چکمہ، لومڑی، چالاکی ہاتھی بولا اور بندر مسخرہ نے خود کو اس مقابلے کے لیے پیش کیا۔ سب نے کہا کہ وہ بادشاہت کے لیے بہترین امیدوار ہیں۔ شیر رویدار نے کہا، یہ مقابلہ عقل، اتحاد اور بہادری پر مبنی ہوگا۔ جو ان خصوصیات میں سب سے بہتر ثابت ہوگا وہی جنگل کا اگلا بادشاہ ہوگا۔ یہ اعلان جنگل کے ہر کونے میں پہنچا اور تمام جانور دلچسپی سے اگلی آزمائش کا انتظار کرنے لگے۔ پہلی آزمائش کا دن آ گیا۔ شیر رویدار نے سب امیدواروں کو ایک دریا کے کنارے جمع کیا اور کہا، تم سب کو مل کر ایک مضبوط پل بنانا ہوگا تاکہ دریا پار کیا جا سکے۔ یہ آزمائش یہ ظاہر کرے گی کہ تم میں اتحاد اور دوسروں کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت کتنی ہے۔ لومڑی چالاکی نے فوری طور پر اپنی قیادت کا اعلان کیا اور سب کو حکم دینے لگی۔ وہ ہر ایک کو سخت لہجے میں کہتی، یہ کام تم کرو، وہ کام تم کرو۔ لیکن جانور کو اس کا رویہ پسند نہ آیا اور وہ اپنی مرضی سے کام کرنے لگے۔ اس دوران خرگوش چکمہ نے سمجھداری سے سب کو مل جل کر کام کرنے کی اہمیت بتائی۔ اس نے کہا، اگر ہم سب ساتھ مل کر کام کریں گے تو ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ جانوروں نے خرگوش کی بات مان لی اور سب نے مل کر کام کیا۔ پل جلدی اور مضبوطی سے بن گیا اور سب جانوروں نے دریا پار کیا۔ لومڑی جو صرف حکم دینے میں مصروف تھی، پل کی تعمیر میں کوئی خاص حصہ نہ لے سکی اور باقی جانور اس سے ناراض ہو گئے۔ لومڑی چالاکی کو احساس ہوا کہ باقی جانوروں کو اپنی طرف کرنا ضروری ہے ورنہ وہ مقابلے میں شکست کھا جائے گی۔ اس نے ایک چالاک منصوبہ بنایا۔ لومڑی نے بندر مسخرہ سے کہا، ہاتھی بولا تمہارے خلاف باتیں کر رہا ہے کہ تم بہت غیر سنجیدہ ہو اور کبھی بادشاہ نہیں بن سکتی۔ اسی طرح اس نے خرگوش چکمہ سے کہا، بندر تمہارے بارے میں کہہ رہا تھا کہ تم زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہو۔ لومڑی کی یہ باتیں سن کر جانور ایک دوسرے پر شک کرنے لگے اور جنگل میں تنازع پیدا ہو گیا۔ بندر اور خرگوش جو پہلے ایک دوسرے کے اچھے دوست تھے اب آپس میں بات تک نہیں کر رہے تھے۔ ہاتھی بولا بھی الجھن کا شکار ہو گیا کہ وہ کس پر بھروسہ کرے، لیکن یہ تمام واقعات پرندہ چہچہا دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک سمجھدار پرندہ تھا اور ہمیشہ سچائی کی حمایت کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ لومڑی کی چالاکی کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ پرندہ چہچہا نے سب جانوروں کو ایک جگہ جمع کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور سب کو شرکت کی دعوت دی۔ دعوت میں پرندہ چہچہا نے کہا، ہم سب کو مل کر جنگل کے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ جب سب جانور اکٹھے ہوئے تو خرگوش چکمہ نے لومڑی کے بارے میں بات کی اور کہا کہ اسے لگتا ہے کہ جنگل میں اختلاف کی
جڑ وہی ہے۔ لومڑی نے فوری طور پر ایک اور جھوٹ بول کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن پرندہ چہچہا نے سب کو وہ ساری باتیں بتا دیں جو لومڑی نے مختلف جانوروں سے کی تھیں۔ لومڑی نے آخرکار اپنی غلطیوں کو چھپانے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ بس مذاق کر رہی تھی۔ جانور اب بھی اس پر شک کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اسے معاف کر دیا اور اگلی آزمائش کی تیاری شروع کی۔ اگلی آزمائش مہم جوئی پر مبنی تھی۔ شیر رویدار نے ایک نقشہ دیا اور کہا، اس نقشے کے مطابق جنگل کے دوسرے کنارے پر ایک خزانہ چھپا ہوا ہے۔ جو یہ خزانہ تلاش کرے گا وہ بادشاہ بنے گا، لیکن یاد رکھو راستہ خطرناک اور آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے۔ جانوروں نے سفر شروع کیا، لیکن لومڑی نے اپنی چالاکی دکھاتے ہوئے سب کو ایک جعلی نقشہ بنا کر غلط راستے پر ڈال دیا۔ جانور بھٹکنے لگے اور ان کے درمیان بحث ہونے لگی کہ کس پر بھروسہ کریں۔ جانور خزانہ تلاش کرنے کے سفر پر بھٹک گئے تھے۔ کئی دن گزرنے کے بعد وہ ایک ویران علاقے میں پہنچے، جہاں انہیں ایک قدیم درخت کے نیچے ایک بوڑھا کچھوا دانشور ملا۔ کچھوا بہت عقل مند تھا اور اس نے اپنی زندگی کے کئی سال جنگل کی تاریخ اور رازوں کو جاننے میں مصروف کیے تھے۔ کچھوے نے ان سے کہا، خزانہ صرف تمہیں اپنی عقل، ایمانداری اور اتحاد سے ملے گا۔ اگر تم خود غرضی اور چالاکی دکھاؤ گے تو راستہ مزید مشکل ہو جائے گا۔ لومڑی چالاکی نے کچھوے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہ محض کہانیاں ہیں، ہمیں اپنے راستے پر چلنا چاہیے۔ لیکن خرگوش چکمہ نے کچھوے کی باتوں پر غور کیا اور باقی جانوروں کو سمجھایا کہ ہمیں ایک ساتھ رہنا ہوگا۔ دانشور کچھوے نے انہیں ایک اشارہ دیا، اگر تمہارے دل صاف ہوں گے تو جنگل کے جادوئی درخت تمہاری مدد کریں گے۔ جانور دانشور کچھوے کے دیے گئے اشارے کے مطابق آگے بڑھنے لگے، لیکن لومڑی نے دل میں ایک اور منصوبہ بنایا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ تنہا خزانے تک پہنچ جائے تو اسے کسی کے ساتھ بانٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ رات کے وقت جب سب سو رہے تھے، لومڑی چپکے سے نقشے کا ایک ٹکڑا چرا کر الگ نکل پڑی، لیکن راستے میں اسے ایک اندھیری غار کا سامنا ہوا جہاں وہ ایک جال میں پھنس گئی۔ غار کے اندر بندروں کا ایک قبیلہ رہتا تھا جو جنگل کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سبق سکھانے کے لیے مشہور تھا۔ لومڑی نے اس سے کہا کہ وہ بے قصور ہے، لیکن بندر قبیلہ اس کے جھوٹ کو سمجھ گیا اور اسے ایک سبق دینے کا فیصلہ کیا۔ باقی جانور جب صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ لومڑی غائب ہے۔ خرگوش چکمہ نے کہا کہ یہ لومڑی کی چالاکی کا نتیجہ ہے، ہمیں مل کر اسے تلاش کرنا ہوگا۔ سب جانور اس کی تلاش میں نکل پڑے اور جلد ہی غار تک پہنچ گئے۔ بندر قبیلے نے انہیں بتایا کہ لومڑی اپنی خود غرضی کے سبب اس جال میں پھنسی۔ ہاتھی بھولا نے بندر قبیلے سے رحم کی اپیل کی اور کہا کہ لومڑی کو معاف کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ سکے۔ بندر قبیلے نے خرگوش اور ہاتھی کی ایمانداری اور اتحاد کو دیکھتے ہوئے لومڑی کو آزاد کر دیا، لیکن اسے شرط دی کہ وہ آئندہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گی۔ لومڑی نے شرمندگی سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے گی۔ جانوروں نے آخرکار جنگل کے دوسرے کنارے پر جادوئی درختوں کا ایک سلسلہ پایا جہاں خزانہ چھپا ہوا تھا، لیکن وہاں ایک آخری آزمائش ان کا انتظار کر رہی تھی۔ درختوں نے ان سے کہا، تم میں سے صرف وہی خزانہ حاصل کرے گا جو سب سے زیادہ ایماندار اور دوسروں کی مدد کرنے والا ہو۔ جانوروں کو مختلف سوالات اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ لومڑی نے کوشش کی کہ وہ جھوٹ بول کر خزانہ حاصل کرے، لیکن درخت فوراً سمجھ گئے۔ ہاتھی بھولا نے اپنی نرمی اور سچائی سے سب کا دل جیت لیا اور بندر مسخرہ نے اپنی خوش مزاجی سے سب کو ہنسانا شروع کر دیا۔ آخرکار درختوں نے اعلان کیا کہ خزانہ وہی حاصل کرے گا جو دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنی طاقت اور عقل کا استعمال کرے۔
خرگوش چکمہ نے اپنی دانشمندی اور اتحاد کے لیے سب کا اعتماد حاصل کیا اور درختوں نے اسے خزانے کا حقدار قرار دیا۔ خزانے کے صندوق کو کھولنے پر جانوروں نے دیکھا کہ اس میں کوئی سونا یا چاندی نہیں تھا، بلکہ ایک سنہری کتاب اور ایک پیغام تھا۔ سچا خزانہ دوستی، اتحاد اور ایمانداری میں چھپا ہوا ہے۔ خرگوش نے کتاب کو پڑھ کر کہا، یہ خزانہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ جانوروں نے فیصلہ کیا کہ خرگوش کو جنگل کا نیا بادشاہ بنایا جائے، کیونکہ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایماندار، سمجھدار اور سب کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے۔ خرگوش نے لومڑی کو معاف کر دیا اور اسے موقع دیا کہ وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے۔ جنگل کے سب جانور خوش تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا عہد کیا۔ اس کے بعد جنگل میں ہمیشہ امن، خوشحالی اور محبت کا دور رہا۔ یہ کہانی دوستی، ایمانداری اور اتحاد کی ایک شاندار مثال پیش کرتی ہے۔ ہر کردار نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا اور اپنی خوبیوں سے جنگل کو ایک بہتر جگہ بنایا۔ تو یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ آپ فٹافٹ سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔